نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آج درس قرآن کی اس تیسری نشست میں میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی نشست کے لیے جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور آپ کو یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ہم بار بار اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام کی پوری عمارت اس عقیدے پر کھڑی ہے۔ تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آج کی اس تیسری نشست کے اندر اس موضوع کو منتخب کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو میری یہ گفتگو 3 حصوں پر ہے۔ پہلا تو قرآن اور حدیث سے عقیدہ ختم نبوت، اور دوسرا اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں، اور تیسرا ہمارے علماء نے اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا نصاب تعلیم ہمیں نہیں بتائے گا، ہماری درسی کتب کے اندر وہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ تاریخ آپ کو علماء سے پتہ چلے گی کہ ہمارے علماء نے، اکابرین نے، اسلاف نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ جو پورا دین ہے، پورے دین کی عمارت اس عقیدے پر کھڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی کائنات میں آ سکتا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ہے زبان سے نبوت کا دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں، اور بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، اور اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آیات طیبہ میں ارشاد فرما دی تھی کہ میرے بعد کذاب دجال آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو ایک ہے زبان سے دعویٰ کرنا، دعویٰ کرنے والا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایک بندہ دعویٰ نہیں کر رہا، تمنا کرتا ہے کہ کاش میں نبی ہوتا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اس تمنا کرنے سے بھی وہ کافر ہو جائے گا کہ کاش میں نبی ہوتا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی آگے ایک بندہ زبان سے اظہار کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ کاش میں نبی ہوتا، تو فرماتے ہیں وہ تو کافر ہے۔ ایک بندہ دل میں تمنا کرتا ہے اور دل کی تمنا کو زبان پر نہیں بھی لاتا تو وہ کافر ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسری بات وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہے دعوی نبوت کرنا کہ میں نبی ہوں، وہ تو کافر ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کے دعوے کو سنتا ہے، اور دعوے کو سن کر کہتا ہے کہ تم اگر نبی ہو تو اس پر دلیل دو، تو وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں، جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنے والا بھی اس لیے کافر ہو جاتا ہے
کہ اس کے دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے کسی کونے خدرے کے اندر ابھی بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اگر اس کا یہ ایمان ہوتا، پختہ عقیدہ ہوتا ختم نبوت پر، تو یہ اس سے دلیل نہ مانگتا۔ اس کے دلیل مانگنا معنی یہ رکھتا ہے کہ اس کا ابھی بھی ذہن کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے کہ اس کا اس عقیدے کے اوپر پختہ ایمان نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، اسی لیے تو یہ دلیل مانگ رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام، رسول اعظام جو کائنات میں تشریف لائے، کسی نبی اور رسول کو نہیں ملی۔ وہ ایسے خصائص، فضائل اور کمالات ہیں جو صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات سے مراد کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جامع کلمات لفظ تھوڑے، معنی زیادہ۔ بعض اوقات نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے صرف 2 الفاظ نکلتے تھے، لیکن غور کرنے والا جب غور کرتا تو معنی کا ایک پورا سمندر ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب یہ کتنے جملہ ہے، لیکن اس کے معنی پر غور کریں، کیونکہ حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ایک بندہ بسیار خوری کی وجہ سے، زیادہ گفتگو کی وجہ سے جب بہت زیادہ بولتا ہے تو بعض اوقات بولتے بولتے اس کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکل جاتا ہے۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے جب وہ احتیاط نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو جامع کلمات عطا کیے، بات حضور مختصر فرماتے تھے، معنی اس کا بہت بڑا ہوتا تھا۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ کیسا روب فرمایا؟ میں مدینہ طیبہ میں ہوں اور میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہے تو میرا روب وہاں بھی اس پر طاری ہو جاتا ہے، اور میرے روب کی وجہ سے وہاں بھی وہ کانپتا ہے۔ ایسا روب اور دبدبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی میرے لیے رب کائنات نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، پہلی امتوں کے اندر طریقہ یہ تھا کہ وہ جو دشمن سے مال حاصل ہوتا اس کو کھلے میدان کے اندر رکھ دیا جاتا، آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اس کی استعمال کی اجازت اس قوم کو نہیں تھی، لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے، اس امت کو نبی کے صدقے یہ اعزاز رب نے بخشا، اور نبی علیہ السلام کی خصائص سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اللہ رب العزت نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی عبادات ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ جب تک وہ اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادت نہیں کرتے تھے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ گرجاؤں کے اندر، کلیساؤں کے اندر اور صومعہ جو ان کی عبادت گاہیں تھی، عبادت خانے تھے، جب تک وہاں عبادت نہیں کرتے تھے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن فرمایا کہ میرے لیے رب کائنات نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ زمین کا حصہ وہاں کوئی نجاست نہ ہو، یا ہو تو خشک ہو چکی ہو، تو اس مقام پر اگر کوئی بندہ مسجد نہ بھی ہو، مسجد نہ جا سکے، مجبوری ہو، اس زمین کے حصے پر سجدہ کر لے تو رب وہاں بھی اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5ویں خصوصیت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کی، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ مخلوق سے مراد یہ بھی ہے کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، پتھر اور اشجار اور جانور اور درندے، ہر ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر سنایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول بن کر آئے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ حضرات کو یوں کر دوں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے وہ ایک خاص زمانے کے لیے، خاص علاقے کے لیے یا خاص قوم کے لیے آئے۔ جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو اب دوسرے نبی آئے، اور جب دوسرا رسول اس مقام رسالت پر فائز ہوا۔
کلمہ بدل جاتا تھا، پہلے نبی کے نام کی جگہ بعد میں آنے والے نبی کا نام شامل ہو جاتا۔ تو انبیاء آتے رہے اور انبیاء کا تبدیلی ہوتی رہی، کلمہ بدلتا رہا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب 1400 سال آج تک گزر چکے، تو 1400 سال تو کیا 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں، اب کلمہ ایک ہی رہے گا، اور اس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک چمکتا رہے گا، کیونکہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی کائنات میں نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام اب ہر زمانے کے لیے نبی ہیں، ہر قوم کے نبی ہیں، ہر مخلوق کے نبی اور رسول ہیں۔ اب وہ صورتحال نہیں جو پہلے انبیاء اور رسول کی تھی کہ وہ ایک خاص قوم یا خاص زمانے کے لیے آتے تھے۔ نبی علیہ السلام تمام مخلوقات کی طرف تمام زمانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ اور چھٹی صفت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹی خصوصیت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پر سجایا ہے۔ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں۔ ختم نبوت کا تاج مجھ پر سجایا گیا۔ پہلے انبیاء آتے رہے، دائرہ نبوت میں انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب میں آ گیا تو وہ دائرہ نبوت بند ہو گیا۔ اب کوئی نبی اس دائرہ نبوت میں، کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر کے داخل نہیں ہو سکتا، اور اس دائرہ نبوت سے کسی کو ہم باہر نہیں نکال سکتے۔ وہ دائرہ نبوت نبی علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی اور کائنات میں جلوہ گری کے ساتھ ہی وہ دائرہ نبوت بند ہو گیا۔ اور اس کی ایک حدیث شریف سے مثال جو نبی علیہ السلام نے دی، بڑی خوبصورت مثال، آپ کی توجہ ہو تو عرض کروں ذرا۔ سرکار فرماتے ہیں، مجھ سے، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندہ مکان بناتا ہے، مکان اس نے بڑا خوبصورت تعمیر کیا، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، اس مکان کو، محل کو، کسی بندے نے اس مکان کو دیکھا، اس نے کہا خوبصورت تو بہت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ ابھی بھی باقی ہے، اور وہاں وہ اینٹ لگے گی تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قصر نبوت میں انبیاء آتے رہے، پھر صرف اس قصر نبوت کے اندر، نبوت کی عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور جب میں آیا تو وہ اینٹ اس عمارت کے اندر لگ گئی، وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب قصر نبوت کے اندر کسی دوسری اینٹ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مقام پر جب یہ حدیث بیان کی تو ایک مرزائی نے اٹھ کر اس حدیث پر اعتراض کیا تھا۔ اس نے کہا، جناب آپ کہتے ہیں کہ عمارت مکمل ہو گئی، اینٹ لگ گئی، اور ہمارے مرزا کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، تو عمارت جب بن جاتی ہے تو اس پہ پلستر بھی تو ہوتا ہے، تو چلیں اور کسی جگہ نہیں، اینٹ کی جگہ نہیں تو پلستر کی جگہ مرزا صاحب کو قصر نبوت میں کہیں جگہ دے دیں۔ تو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ قصر نبوت کے اندر وہ اینٹ جب لگ گئی تو کیا ہوا، فَأَقْمَلَهَا، وہ قصر نبوت بالکل مکمل ہو گیا، اور مکمل پلستر کے ساتھ ہوتا ہے، پلستر کی گنجائش اب وہاں نہیں ہے۔ پھر اس مرزائی نے کہا، اچھا اگر پلستر نہیں ہے تو رنگ روغن کی جگہ، زیب و زینت بھی تو ہوتی ہے نا عمارت کی، ٹائلیں لگتی ہیں یا رنگ روغن ہوتا ہے، تو وہاں کہیں مرزا کو جگہ دے دے۔ آپ نے فرمایا فَأَقْمَلَهَا سے آگے اور الفاظ بھی ہیں، رب نے فرمایا فَأَجْمَلَهَا، عمارت مکمل بھی ہو گئی اور خوبصورت بھی بن گئی۔ اس کے اندر جو زیب و زینت کے لیے چاہیے تھا، کسی کو خلیل اللہ بنا گیا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، پھر حبیب اللہ بنایا۔ عمارت کا حسن جو وہاں تقاضے تھے سب پورے ہو چکے۔ قصر نبوت کے اندر نہ اب تکمیل کی ضرورت ہے اور نہ اس کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، قصر نبوت بالکل مکمل ہو چکی، اب وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بندہ اب اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت کا ایک معنی جو آج بالخصوص میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا وہ توجہ رکھیں۔ آج جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، وہاں کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کو چاہیں نبوت عطا کر دیں،
پہلے اللہ رب العزت نبوت دیتا تھا اور اپنے نبیوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اب یہ اختیار ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ رب نے یہ اختیار اب اپنے نبی کو دے دیا ہے۔ سرکار جس کو چاہے نبی بنا دیں، اور اس سے ذلی نبی اور بروزی نبی بہت سی تشریحات مرزا نے کی، 14 مرحلوں میں جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اب نبوت کا اختیار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ یہ ختم نبوت کا معنی ہے، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضرات عرض یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ختم نبوت کا معنی بیان کیا وہ کیا ہے، وہ ذرا سنیے جو خود وضاحت فرمائی سرکار نے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، 30 جھوٹے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا۔ فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، اور یہ لفظ بول کر انا خاتم النبیین، نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بول کر بات ختم نہیں کی، آگے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ اس لیے وہ تشریح جو مرزا نے کی کہ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی علیہ السلام کے حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوئی، اور سرکار نے خود واضح کر دیا کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی اب کائنات میں دوسرا آ سکتا نہیں۔ اب اس کے بہت سارے دلائل ہیں، تورات کے اندر موجود ہیں، زبور میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، اور انسان تو انسان ہیں، جانوروں نے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ اس میں سے پہلی دلیل، خیبر جب فتح ہوا، اور خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو مال غنیمت آیا، بہت بڑا مال غنیمت تھا، اس مال غنیمت کے اندر کچھ جانور بھی تھے جو یہودیوں سے مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ ان جانوروں کے اندر ایک خچر تھا یا گدھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مال غنیمت کے اس گدھے کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ہے یزید بن شہاب۔ اچھا اب تم ہو کون، یعنی نسل؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے پہلے، جو مجھ سے پہلے 60 مجھ سے پہلے گزر چکے، سواریاں گزر چکی، ان میں سے ہر سواری کا اعزاز یہ ہے کہ اس کی پشت پر اللہ کا کوئی نبی ہی بیٹھا ہے، غیر نبی نہیں بیٹھا۔ مجھ سے پہلے میری نسل سے جو 60 گزر گئے، اب میں آخری ہوں۔ آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا، اب یہ گدھا کہہ رہا ہے۔ اب بھی جس کو ختم نبوت کا معنی سمجھنا ہے وہ تو اس گدھے سے بھی بدتر ہے کہ میں آپ سے پہلے 60 تھے میرے سواریاں، ان سواریوں کی پشت پر نبی بیٹھا، غیر نبی نہیں بیٹھا۔ اب میں آخری ہوں اور آپ آخری ہیں۔ ادھر میں آخری ہوں اس نسل سے، آپ انبیاء سے آخر ہیں۔ مجھ پر آپ سے پہلے ایک یہودی بیٹھتا تھا، اور وہ کہتا ہے حضور جب وہ بیٹھتا تھا تو میں اس کو نیچے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ میں آپ کے انتظار میں تھا۔ تو آج وہ موقع مجھے ملا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ ایک جانور کہہ رہا ہے، ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور اس نسل سے میں آخری ہوں، اور مجھے پتا تھا کہ اب جو میری پشت پر بیٹھے گا وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ تو آج جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے یہ یقین ہو گیا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ میری پشت پر بیٹھیں گے۔ سرکار نے سواری کو قبول کیا اور نام بدل کر رکھا۔ یزید بن شہاب نام تھا، نام بدل کر سرکار نے یافور نام رکھ دیا۔ اب یہ سرکار کی سواری ہے، اور یہ وہی سواری ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رئیس المنافقین سے کہا تھا کہ تو اس سواری کی جو قضائے حاجت ہے، پیشاب ہے، اس کی وجہ سے تو نے ناک پر کپڑا رکھا، تو تجھے پتہ نہیں یہ سواری کس کی ہے؟ یہ تو امام الانبیاء کی سواری ہے، اور اس کے جو پیشاب کی خوشبو ہے وہ تجھ سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ عام سواری نہیں، اس کی پشت پر نبیوں کے امام بیٹھتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اس سواری کا لگاؤ اتنا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے تو یافور کو بھیجتے، یہ اس صحابی کے دروازے پر جا کر اپنا سر مارتا، تو وہ صحابی سمجھ جاتے کہ مجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ اور جب حضور کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد یہ یافور نامی جو سواری تھی، یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔
پھر ایک غم کی کیفیت میں تھا اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سرکار کو تلاش کرتے کرتے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا، یہاں تک کہ حدیث میں موجود ہے کہ کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر جان دے دی اور ایک جانور بھی فراق رسول کو برداشت نہیں کر سکا۔ پھر دوسری گواہی جو البدایہ والنہایہ کے اندر بھی، المواہب اللدنیہ جو سیرت کی کتاب ہے، اس میں بھی امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا۔ اور یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی آستین کے اندر ایک گوہ تھا، ایک جانور ہے گوہ، آپ جانتے ہیں یا جو حضرات نہیں جانتے، چھپکلی کی طرح بہت بڑا یہ ہوتا ہے، عرب والے تو اب بھی اس کو کھاتے ہیں اور اس میں بعد فقہاء نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ تو چھپکلی کی طرح ایک بڑا جانور ہے جس کو گوہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا اور بد زبانی اور بد کلامی شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے کہ تو بد زبانی کر رہا ہے؟ اس نے کہا جناب بات سیدھی یہ ہے، میں آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤں گا اگر یہ گو زبان سے بول کر آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، یہ جانور کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بات ختم، میں آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤں گا۔ اس نے اس گوہ کو نکال کر زمین پر پھینکا تو نبی علیہ السلام نے اس گوہ سے مخاطب ہوئے سرکار اور فرمایا کہ اے گوہ بتا میں کون ہوں؟ اب پتہ آگے سے جواب کیا دیا اس نے۔ المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے اس سے کہا نا اے گوہ بتا میں کون ہوں، تو اس نے آگے سے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا اے گو بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ پہلا سوال سرکار نے یہ کیا۔ اب صحابہ بھی سن رہے ہیں، وہ عربی بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا عبادت کس کی کرتی ہے؟ تو اس نے صرف یہ نہیں کہا اللہ کی، اس نے پورا تعارف کروایا۔ اس نے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے اور جس کا تخت سمندر پر ہے اور جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کی رحمت جنت کے اندر ہے اور جس کا عذاب جہنم کے اندر ہے، میں اس خالق کائنات کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، فرمایا اچھا یہ بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اس رب کے رسول ہیں جس کا تعارف ابھی میں نے کروایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں اور ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پر سجایا ہے، اور میں آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ جب یہ بات اس نے کی تو پھر اس عرابی نے کہا، اس نے کہا واللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اس گوہ کی گفتگو سے پہلے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ میری نگاہوں میں کوئی نہیں تھا، لیکن جو گفتگو اس جانور نے کی ہے، آپ کے ختم نبوت کی گواہی دی ہے، نبوت کی گواہی دی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے، اس کی اس گفتگو کے بعد میری نگاہوں میں اے آمینہ کے لال آپ سے بڑھ کر محبوب کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی کائنات میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر حضرات گرامی قدر تورات، زبور، انجیل، جتنی آسمانی کتابیں، صحائف ہیں، ہر صحیفے کے اندر ختم نبوت کی گواہی موجود ہے۔ اور میں یہاں یہ بات عرض کر دوں، جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اور خوشخبریاں دیتے رہے، انہوں نے وہ بشارت اور اس خوشخبری کے اندر یہ بات ذکر کی کہ وہ جو نبی آئیں گے وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبی علیہ السلام کی بشارت دی اور خوشخبری دی، اس کے اندر بھی یہ بات ذکر کی کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی کائنات میں آ سکتا نہیں۔ اب اس کی ایک صرف مثال عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ 12 سال عمر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے پہلا تجارتی سفر کیا اور اس پہلے تجارتی سفر کے اندر آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ تھے اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 12 سال ہے۔ شام کی طرف جاتے ہوئے بصرہ کے مقام پر یہ قافلہ رکا اور اس بصرہ کے مقام پر بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اور اس راہب کے بارے میں معروف یہ تھا کہ وہ ملاقات کسی سے نہیں کرتا، ملتا نہیں ہے کسی سے، ملاقات نہیں کرتا۔ یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو خلاف معمول وہاں قافلے والوں نے دیکھا کہ اس نے اپنا عبادت خانے کا دروازہ کھولا۔ عبادت خانے کا دروازہ کھول کر وہ باہر آیا
اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا تم میرے پاس کھاؤ، جب کھانا تیار ہو جائے تو تم آ جانا، آج تمہاری دعوت ہے میری طرف سے۔ اب یہ وہ راہب کہہ رہا ہے جو ملاقات کسی سے نہیں کرتا تھا، ملتا نہیں تھا کسی سے، جب اس نے دعوت دی تو ظاہری بات ہے حیرانی کی بات تھی کہ آج اس نے کس طرح اپنے عبادت خانے کا دروازہ کھول لیا اور لوگوں سے ملاقات کی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو قافلہ چلا، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ جب کھانا کھانے کے لیے چلے، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 12 سال، تو ابو جہل کہنے لگا کہ سامان کی حفاظت کون کرے گا؟ اب قافلے والوں نے مل کے طے کیا کہ نبی علیہ السلام کی عمر ہے 12 سال، یہ نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سامان کی حفاظت کریں، ہم ابھی کھانا کھا کر واپس آتے ہیں۔ جب یہ قریش کے سردار بحیرہ نامی راہب کے دروازے پر پہنچے تو اس نے عبادت خانے کے اندر ان کو داخل ہونے سے پہلے سب کے چہرے پر نظر ڈالی، اور سب کے چہرے پر نظر ڈال کر اس نے سوال کیا، اس نے کہا وہ بچہ کدھر ہے؟ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو سردار جو تھے قریش کے کفار کے، انہوں نے کہا وہ تو نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہا وہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بحیرہ نامی راہب نے کہا اگر وہ نہیں آیا تو تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میں اس بچے کو جانتا ہوں، اور دعوت بھی میں نے تمہارے لیے نہیں اس بچے کے لیے پکائی ہے، اس کے توسل سے تمہیں کھلا رہا تھا، اب تم جاؤ پہلے ان کو لے کر آؤ۔ پھر وہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ ان کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ کے چچا ابو طالب آگے بڑھے، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی خاص حفاظت کریں۔ ابو طالب نے پوچھا کیوں؟ وجہ کوئی خاص بات دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری مقدس کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، یہ بات مقدس کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا آخری نبی آئے گا اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اپنی اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ جس راستے سے گزرے گا اس راستے کا ہر درخت جھک کر اس کو سلام کرے گا، ہر پتھر اس پر درود پڑے گا، اور اگر وہ دھوپ سے گزرے گا تو بادل اس پر سایہ کر کے رکھیں گے۔ اس نے کہا ابو طالب میں نے دیکھا ہے آپ کا یہ بھتیجا جب سامنے گھاٹی سے نیچے آپ اتر رہے تھے تو میں اپنے عبادت خانے سے دیکھ رہا تھا، ہر درخت جھک جھک کر سجدہ کر رہا تھا، ہر پتھر سلام کر رہا تھا، بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ کا یہ بھتیجا اللہ کا آخری نبی ہے، اگرچہ اعلان نبوت نہیں کیا۔ اور اگلی بات جو اس نے کی، اس نے کہا ہے ابو طالب میرا آپ سے وعدہ ہے جب یہ آپ کا بھتیجا اعلان کرے گا اعلان نبوت، آخری نبی ہونے کا اعلان، اس وقت اگر میں زندہ ہوا تو میں عیسائیت چھوڑ کر ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو یہ گواہی ہے جو تورات کے اندر موجود ہے، اور تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور ختم نبوت کی گواہی جس کو بحیرہ نامی وہ راہب دے رہا ہے۔ اب یہاں تک قرآن اور حدیث سے جو بنیادی دلائل ہیں، ورنہ دلائل کا تو ایک انبار ہے، سینکڑوں دلائل ہیں قرآن مجید کی آیات سے، حدیث سے۔ اتنی بات عرض کر کے دوسرا حصہ اپنی گفتگو کا، اور یہ بڑا قابل توجہ اس لیے کہ آج جس مسئلے کو ہم پس پش ڈال رہے ہیں، جس کا نام لینا بھی جرم بن گیا، کتنا اہم مسئلہ ہے کہ پورے دین کی بنیاد اس ایک عقیدے پر کھڑی ہے جس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ پورے دین کی بنیاد، عمارت، یہ اس بنیاد پر کھڑی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تحریک ختم نبوت کے پہلے شہید، ان کا نام ہے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے شہید تحریک ختم نبوت کے۔ اور یہ بیٹے کس کے تھے؟ بڑی عظیم ماں کے بیٹے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ یہ جس وقت مسلمہ کذاب کے سامنے گئے، حضرت حبیب بن زید انصاری، اور مسلمہ کذاب جس نے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، جب وہ آیا اور اس نے آ کر کہا میں اسلام قبول کر لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے خلافت دیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کھجور کی شاخ تھی، آپ نے فرمایا تو خلافت کی بات کرتا ہے، میں تو خشک شاخ بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دین ہے، سودے بازی تو نہیں ہے کہ خلافت دوں تو کلمہ پڑھے گا۔ اب وہ واپس جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری اس کے سامنے گئے
اور اس نے پہلا سوال حضرت حبیب بن زید انصاری سے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اب ذرا عشق والوں کے انداز بھی دیکھیے. آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی, میں کانوں سے سن ہی نہیں رہا, تم کہہ کیا رہے ہو؟ اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ محمد اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں وہ اللہ کے نبی ہیں. یہ آواز مجھے آ رہی ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں. پھر اس نے پوچھا اچھا میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے پھر فرمایا یہ جو بات تم کرتے ہو یہ مجھے سنائی نہیں دیتی, تم کہہ کیا رہے ہو؟ اب ایک ایک بات پر, اس بات پر پوچھتا جاتا. ایک ہاتھ کاٹ دیا, دوسرا کاٹ دیا آپ کا, پھر ایک پاؤں کاٹا, پھر دوسرا پاؤں کاٹا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریک ختم نبوت کے پہلے شہید, میرا ایمان کہتا ہے ان کے جسم کے ہر ٹکڑے سے یہی صدا رہی تھی کہ اپنی گردنیں کٹا دینا, خون بہا دینا, حضور کے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سودے بازی نہ کرنا. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو دین کی بنیاد ہے اور جس پر پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے. ان کی والدہ تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ ذرا کمال دیکھیے, یہ غزوہ احد میں شریک ہوئی. کام کیا تھا ان کا؟ فرسٹ ایڈ, طبی امداد اور میڈیکل فیسلٹیز. ایک باکس تھا ہاتھ میں, اس میں مرہم تھا, زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. ان کے بیٹے خود شریک تھے میدان احد کے اندر, اور یہ بھی شریک ہے. جس وقت آپ جانتے ہیں کہ احد کے اندر ایک موقع ایسا آیا, یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے, تو پھر صحابہ کرام کی جو کیفیات تھی وہ آپ جانتے ہیں. اس وقت جب یہ افراتفری کا ایک سما بن گیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ سرکار شہید ہو گئے, تو یہ کیسی ماں تھی اور اسلام کی ایسی عظیم خاتون کہ وہ جو طبی امداد کا وہ ڈبہ ہاتھ میں تھا اس کو سائڈ پر رکھا, تلوار اٹھا لی. کہا اب یہ نہیں, اب یہ ہوگا. تلوار اٹھا کر دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. کہا اگر حضور کی ذات تک پہنچو گے, پہلے ام عمارہ تمہارے سامنے کھڑی ہے, پہلے مجھے قتل کرو, مجھ سے مقابلہ کرو. اور کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا حضرت ام عمارہ نے. جب یہ گزر رہی تھی تلوار لے کر تو ان کے بیٹے زخمی گرے ہوئے تھے. یہ دوسرے بھائی تھے حضرت حبیب بن زید انصاری کے, زخمی پڑے ہیں. انہوں نے امی کہہ کر بلایا اپنی ماں کو, تو انہوں نے پلٹ کر جواب کیا دیا, کہا بیٹا پٹی اس وقت نہیں تمہیں کر سکتی, مرہم نہیں لگا سکتی, بس اٹھو, سرکار دیکھ رہے ہیں, اٹھو, تلوار پکڑو, خون کے آخری قطرے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دو. اور اگر تم نے کہیں پر پشت دکھائی تو یاد رکھنا میں اپنا دودھ تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اپنے خون کا آخری قطرہ نہیں بہاؤ گے. وہ بیٹا بھی پھر ام عمارہ کے بیٹا تھا, اٹھ کر کھڑے ہوئے. جس وقت یہ احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے احد کے اندر دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, میں جدھر دیکھتا تھا مجھے ایک عورت مردوں کی طرح, شیروں کی طرح لڑتی ہوئی نظر آتی تھی. حضور کون تھی؟ فرمایا وہ ام عمارہ تھی. وہ شیروں کی طرح اور بڑی جری اور بہادر بن کر لڑی. اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت ام عمارہ سے فرمایا اے ام عمارہ تم جس بہادری سے لڑی ہو مانگو کیا مانگتی ہو, مانگو, سوال کرو, تم جو مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا. اب انہوں نے سوال درم دینار کا نہیں, مال دولت کا نہیں, مانگا کیا؟ بس اتنی بات کی حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, صرف آپ جنت میں اپنے پڑوس کی گارنٹی دے دیں, بس سب کچھ مل گیا. اب نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کیا کی, اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ, یا اللہ ام عمارہ کو, ان کے خاندان والوں کو, ان کی اولاد کو جنت کے اندر میری رفاقت, دوستی اور میت عطا کر دے. حضرت ام عمارہ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم جب سرکار نے یہ دعا دے دی اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غم کی آندیاں چلیں, مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں, اذیت کا طوفان آئے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا رب کائنات نے کائنات کی ہر نعمت میری جھولی کے اندر ڈال دی ہے. تو یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی تاریخ ہے, یہ اسلام کی تاریخ ہے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید انصاری یہ تحریک ختم نبوت کے پہلے شہید تھے جنہوں نے میدان مسلمہ کذاب کے سامنے جا کر ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. دوسری
حضرت ابو مسلم خولانی عبداللہ صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب آپ کی توجہ رہے، یہ گئے تھے اسود انسی کے سامنے جو یمن کا رہنے والا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ اس کے سامنے گئے اور اس نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ اگر میں ان کا راستہ نہیں روکتا تو کل یہ جو نبوت کا دعویٰ میں نے کیا ہے یہ اس دعوے کا رد بھی کریں گے، اور جو لوگ میرے اس دعوے میں شامل ہوئے ان کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، آگ جلاؤ، لکڑیاں جلاؤ اور ان کو آگ کے اندر پھینک دو، آگ جلا دے گی، بات ختم ہو گئی۔ آگ جلائی گئی، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا عبداللہ صوب، ان کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں اسود انسی اور اس کے پیروکار کہ آگ ان کو جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن کمال یہ ہے آگ تو ان کے لیے جنت کا باغ بن گئی، اور آگ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، آگ نے ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ اب اس نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ یہ تو کام الٹ ہو گیا، اب اگر ہم ان کو یوں ہی شہر میں رہنے دیں ان کے مریدوں میں اضافہ ہوگا، ان سے محبت کرنے والے بڑھ جائیں گے، ان کی کرامت لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لی کہ آگ نے ان پر اثر ہی کوئی نہیں کیا، اب کیا کریں؟ تو ان کے پیروکاروں نے مشورہ دیا اب کرنا ہے نا، ان کو شہر سے باہر نکال دو، شہر بدر کر دو، یہ شہر سے باہر نکل جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کہتے ہیں جس کی کوئی پناہ نہ ہو تو پھر مدینے والا تو ہے نا اس کا۔ حضرت عبداللہ صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نکلے اور مسجد نبوی شریف پہنچے، سواری باندھی، مسجد نبوی کے اندر گئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بندہ ہے جو مدینہ طیبہ کا نہیں ہے، یمن سے کسی دوسرے شہر سے آیا ہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر پوچھا جناب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ آپ یمن سے آئے ہیں تو آپ ابو مسلم خولانی کو تو جانتے ہوں گے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے اگلا سوال کیا کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا جناب ہم نے سنا ہے انہوں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، اور رب نے ان کے ساتھ وہی کیا ہے جو اپنے خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، وہ آگ سے محفوظ رہے ہیں۔ اب عشق کی داستانیں پھر عاشقوں تک پہنچ تو جاتی ہیں۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی جب مسکرائے تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ان کی مسکراہٹ سے سمجھ گیا کہ یہی ہے، تو میں ان سے لپٹ گیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ان کو ساتھ لے کر، دور تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس لے گیا اور ان سے جا کر میں نے کہا ابو بکر مبارک ہو، رب نے ہمیں مرنے سے پہلے اس بندے کا دیدار کروا دیا ہے جس بندے نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، اور رب نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ابراہیمی خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا اعزاز بخشا حضرت عبداللہ صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے تخت پر بٹھایا، ساتھ بٹھایا، اور پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر یہ پیغام بھی دیا کہ فرمایا جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے وہ صدیق اکبر کے سر کا بھی تاج بنتا ہے اور فاروق اعظم کے سر کا بھی تاج بنتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا دور خلافت ہے وہ اس حوالے سے کہ وہاں ختم نبوت پر کیسے پہرا دیا گیا، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بار بار یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج جرم بن گیا ہے ختم نبوت کا نعرہ بھی، لیکن ذرا اپنی تاریخ پر نظر تو ڈالیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے، مسلمہ قذاب کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، لوگ بڑی تیزی سے اس باطل فتنے میں داخل ہو رہے تھے۔ اب اس دور خلافت کی کیفیت کیا ہے اس پر ذرا توجہ رہے۔ ایک طرف ہے مرتدین، جو لوگ دین چھوڑ رہے تھے ان کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، دوسری طرف منکرین زکوٰۃ کھڑے ہیں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تیسری طرف لشکر اسامہ کی روانگی کا مسئلہ ہے، کتنے فتنے ہیں، اور ایک طرف طلحہ اسدی نام کا ایک جس نے نبوت کا دعویٰ کیا بعد میں مسلمان ہوا، ایک طرف وہ فتنہ بھی کھڑا ہے۔ اتنی نازک صورتحال کے اندر، اور صحابہ وصال رسول کے غم سے نہ ڈال ہیں، وصال رسول کی کیفیات جو غم کی کیفیات ہیں ان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس ماحول کے اندر حضرت صدیق اکبر نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد کروں گا۔ اب صورتحال کیا ہے، ایک طرف ارتداد کا فتنہ اور یہ ڈر تھا کہ مدینہ پر حملہ ہو جائے گا، مدینہ طیبہ پر
ہو سکتا ہے مرتدین حملہ کر دیں. آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, مسلمہ کذاب کا راستہ روکنا ہے, اور اس کے لیے یہاں لشکر بھیجا جائے گا اور وہ مسلمہ کذاب کے خلاف جا کر جہاد کرے گا. اب جو لفظ ہے نا حضرت صدیق اکبر کے, وہ اگر اپنے دل کی تختیوں پر لکھیں, وہ آپ نے فرمایا کیا؟ آپ نے اعلان کیا, فرمایا کوئی مرد مدینہ میں باقی نہ رہے, چاہے وہ بدری ہے یا احد والا ہے, کوئی مدینہ میں نہ رہے, سارے نکلو. حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, چلو یمامہ کی طرف چلو, سارے چلو, کوئی مرد مدینہ میں نہ رہے. اور اگلی بات یہ کہی یہاں تک فرمایا ابو بکر کی لاش کو درندے پکڑ کر گھسیٹیں, یمامہ کی طرف لشکر ضرور جائے گا. فرمایا سارے مرد نکلو اور حضور کی ختم نبوت پر جا کر پہرا دو. اب 1200 شہادتیں ہوئی, اور یہ لشکر تھا کتنا, تعداد کتنی تھی اس کی؟ یہ 40,000 کا لشکر تھا, اور دوسری طرف کتنا ہے؟ صرف 13,000. مسلمان ہیں 13,000 اور دوسری طرف ہے 40,000 کا لشکر. آپس میں جب مقابلہ ہوا تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں, کل غزوات جتنی جنگیں ہوئیں, یہ سرایا غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور خود شریک ہوئے, اور سرایا سے مراد وہ لشکر جس میں سرکار تشریف نہیں لے گئے لیکن حکم سرکار نے اس لشکر کا دیا. تمام کے اندر جو شہداء کی تعداد ہے صحابہ کرام کی وہ 259 ہے. بدر ہو, احد ہو, موتا ہو, حنین ہو, تبوک ہو, سارے غزوات و سرایا کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے. ایک طرف سارے غزوے اور ایک طرف جو جنگ یمامہ, وہاں 259 کی تعداد ہے, یہاں ایک جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے. اور وہ اس لیے کہ ان 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بتایا کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے جس پر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ, کہ ایک طرف 259 ہیں پوری غزوات کی تاریخ کے اندر, اور یہاں ایک جنگ کے نتیجے میں 1200 صحابہ, جن میں 700 وہ تھے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے. جب اس لشکر کا ٹکراؤ ہوا تو اس وقت کیفیت یہ تھی, ایک موقع ایسا آیا کہ پیش قدمی نہیں ہو رہی تھی, اور زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں تحریکوں کی تاریخ کے اندر کہ جہاں پیش قدمی رک جاتی ہے, لیکن وہ وقتی آزمائش ہوتی ہے. پیش قدمی رک گئی, لشکر آگے نہیں بڑھ رہا. حضرت خالد بن ولید نے وہاں اعلان کیا, آپ نے فرمایا اے صحابہ یاد رکھنا, ایسی جنگ نہ پہلے ہم نے کبھی لڑی ہے نہ اس کے بعد کبھی لڑیں گے. ایسی جنگ پہلے ہم نے کبھی نہیں لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی لڑیں گے. اپنے قدم اکھڑنے نہ دینا, جمے رہو. پھر حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ اب آپ بتائیں ہم کیا کریں, ہم رک گئے ہیں, آگے بہت بڑا لشکر ہے, پیش قدمی نہیں ہو رہی, اب آپ بتائیں کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے, پالیسی کیا ہوگی, حکمت عملی کیا ہو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیچھے سے ایک اور لشکر بھیجتا ہوں یا یہ جنگی حکمت عملی اپناؤ. آپ نے خط کے اندر ایک ہی بات لکھی, فرمایا خالد بس وہ طریقہ اپنا لو جو سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں ہمارا طریقہ تھا, بس وہ اپناؤ, تمہارا لشکر آگے بڑھ جائے گا. وہ طریقہ کیا تھا؟ کہا اس وقت نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں جو نعرہ تم لگاتے تھے وہ نعرہ آج پھر لگاؤ, یا محمد ہو کا نعرہ لگاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے اس خط کے بعد ہم نے یا محمد ہو کے نعرے لگائے, نعرے لگاتے لگاتے ہم یہاں تک آگے بڑھ گئے. اور ایک باغ تھا مسلمہ کذاب کا جس کو اس نے نام دیا تھا حدیقۃ الرحمن کا. حدیقۃ الرحمن باغ اپنی جنت بنا رکھی تھی, اس قلعے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مقصور کر لیا. قلعے کا دروازہ نہیں کھلتا تھا. اب ذرا صحابہ کا شوق شہادت دیکھیے. حضرت برا بن مالک نے صحابہ سے کہا یہ دروازہ نہیں کھل رہا نا, تم مجھے اٹھا کر اندر پھینکو, مجھے اٹھا کر اندر پھینک دو, میری جان چلی جائے گی لیکن میں دروازہ تو کھول دوں گا اندر سے. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار پر آپ بیٹھے, اندر کی صورتحال دیکھی, چھلانگ لگائی مسلمہ کذاب کے لشکر کے درمیان میں جا کر, لڑتے لڑتے دروازے تک پہنچ گئے, جام شہادت نوش کیا لیکن دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولا, صحابہ کا لشکر اندر داخل ہوا, 21,000 منکرین ختم نبوت کو جہنم میں پہنچا کر دم لیا صحابہ نے. 1200 شہادتیں ہوئیں ادھر 21,000 بندہ مسلمہ کذاب کا مارا, اور اس حدیقۃ الرحمن کو حدیقۃ الموت بنا کر چھوڑا. اس جنگ یمامہ کے اندر وہ حضرت ام عمارہ جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ بھی اس میں شریک تھی.
وہ بھی یہاں لڑی اور 12 زخم ان کو آئے، زخمی ہو گئی، یعنی مرد بھی نکلے، عورتیں بھی نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اب آخری بات یہ ہے، اختصاراً عرض کر رہا ہوں، مختصر، الحمدللہ ہم اہل سنت، ہم اس بات پر فخر ہے، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین نے ہر دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب آپ توجہ ذرا میری طرف رکھیں۔ پہلا فتویٰ مرزا قادیانی کے کفر پر، پہلا فتویٰ قصور سے جاری ہوا تھا، اور یہ تاریخ تھی 1884 عیسوی۔ پہلا فتویٰ جو قادیانیت کے کفر پر جاری ہوا قصور سے، اور وہ فتویٰ دینے والا، اور اس فتوے پر دستخط تھے پورے پنجاب کے علماء کے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ فتویٰ جاری کیا مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہم اہل سنت کے سر کا تاج ہیں۔ پہلا فتویٰ انہوں نے، اور اس بات پر کسی مسلک کا اختلاف نہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ پہلا فتویٰ قصور سے جاری ہوا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کئی رسائل لکھے، اور اعلیٰ حضرت نے جو بات اس میں لکھی ہے وہ اب آپ یہ سپرے بھی ذرا کروائیں، لیکن توجہ میری طرف رکھ کر، یہ بڑے پتے کی بات میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ آج ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ علماء سے نہ پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں۔ آپ کا دل مانتا ہے، آپ کا ضمیر مانتا ہے اس بات پر کہ آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کاروبار کریں، تجارت کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، اور سماجی طور پر ان کا بائیکاٹ کرو۔ اور پھر فرمایا اگر ان کے بائیکاٹ کی وجہ سے کوئی ان کو مظلوم سمجھتا ہے کہ یہ مظلوم طبقہ ہے، بائیکاٹ کی وجہ سے، یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں من شک فی کفر ہی فقط کفرا، جو قادیانیوں کے کفر میں شک کرے وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، ان سے رشتہ کرنا حرام ہے اور ان کو رشتہ دینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ غدار ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا تھا یہ وطن کے بھی غدار ہیں، دین کے بھی غدار ہیں، اس لیے فرمایا ہر قسم کا تعلق ان سے ختم کر دو، اور جو بندہ ان کے کفر کے اندر شک کرے وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء کی قربانیوں کا جب میں ذکر کر رہا ہوں تو اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہاں لاہور آگے تھے، موچی دروازہ، یہاں مرزا اپنی بیوی کو لے کر علاج کے سلسلے میں آیا تھا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو پتہ چلا کہ آیا تو علاج کی نیت سے ہے، لیکن ساتھ تبلیغی سرگرمیاں بھی اس نے جاری رکھی ہوئی ہیں، تو آپ علی پور چھوڑ کر یہاں موچی دروازہ آ کر اس کے گھر کے سامنے، رہائش کے سامنے آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ دیگیں پکتی تھی، اب بزرگ جانتے ہوں گے، وہاں میلہ لگا ہوا تھا، ڈیرا لگا ہوا تھا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا۔ آپ چیلنج کرتے رہے، 5 سوال آپ نے کیے تھے مرزا سے، 5 سوال، اور میں کہتا ہوں یہی 5 سوال آپ یاد کر لیں، کوئی قادیانی مرتد ٹکرے اس سے یہ 5 سوال پوچھے نہیں جواب دے سکے گا۔ اس سید زادے کے 5 سوالوں کا جواب آج تک کوئی مرزائی نہیں دے سکا۔ پہلی بات آپ نے یہ کی کہ مرزا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کہتا ہے کہ میں فلاں سکول میں پڑھتا رہا، فلاں پڑھتا رہا، اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں استاد مجھے بہت مارتا تھا، علاج یہی تھا اس کا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نبی دنیا میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، پڑھانے کے لیے آیا ہے، اس لیے یہ بندہ اس بات سے جھوٹا ہے، کہتا ہے میں فلاں سکول میں اور فلاں مدرسے میں پڑھتا رہا۔ اللہ کے نبی جو کائنات میں آئے ہیں وہ متعلم بن کر نہیں، معلم بن کر آئے ہیں، اور رب نے ان کا سینہ علم سے بھر کر ان کو کائنات میں بھیجا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا مرزا کہتا ہے کہ میں پہلے ذلی نبی تھا، بروزی نبی تھا، مسیح تھا، عین مسیح تھا، موعود تھا، مجدد تھا، مصلح تھا، 14 مرحلوں میں دعویٰ کر کے نبی ہونے تک پہنچا، اور پھر نبی کا دعویٰ کیا۔ آپ فرماتے ہیں نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بندہ محنت کر کر کے نبی بن جائے، جو نبی ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا مرزا کا نام بتاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جو پہلے نبی آئے ہیں کسی کا نام موسیٰ، یحییٰ، عیسیٰ، زکریا، داؤد، سلیمان، تو اس کا نام اتنا لمبا مرزا غلام احمد قادیانی، آپ فرماتے ہیں یہ نام بتاتا ہے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ نبیوں کے تو نام وہ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے نام مفرد ہیں، تنہا تنہا ہیں، اتنا لمبا نام تو کسی نبی کا ہوا ہی نہیں، اس لیے یہ جھوٹا۔ پھر چوتھی بات آپ نے کی، فرمایا اللہ کے جتنے نبی ہیں
ترکہ چھوڑ کر وراثت چھوڑ کر کوئی نہیں گیا، جبکہ مرزا کی تو اولاد وارث بنی پیچھے اس کی. تو فرمایا کہ اس کا جواب بھی دے کہ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ انبیاء کی وراثت کچھ بھی نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے، درہم دینار نہیں ہوتے، مال دولت نہیں ہوتا. اور پانچویں بات آپ نے یہ کی کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے. اور پھر 1974 کے اندر پاکستان کی اسمبلی سے قانون پاس ہوا جو 73 کے آئین کا حصہ بنا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. اور یہ قرارداد جس نے پیش کی اور پاس کروائی اس کا نام ہے مولانا شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اہل سنت کے سر کا تاج. یہ ہماری روشن تاریخ ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دور تھا بھٹو کا، ذوالفقار علی بھٹو کا. اور ذوالفقار علی بھٹو نے مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ بل اسمبلی میں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ جو کفر کے فتوے ہیں یہ مسجدوں سے جا کر لگاؤ یا مدرسوں سے، اسمبلیاں اس کے لیے نہیں بنی، یہاں عوامی مسائل پر بات ہوگی. تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے بڑے تدبر سے سمجھایا. آپ نے فرمایا دیکھو تم ہو صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، تمہارے سامنے کوئی بندہ کرسی رکھ کے بیٹھ جائے، وہ کہے میں وزیر اعظم ہوں، تو تم اس بندے کو کیا کہو گے؟ تو بھٹو نے کہا یا تو وہ پاگل ہے یا ریاست کا غدار ہے کہ جب میں وزیر اعظم ہوں تو وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، خود وزارت عظمیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے. تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے فرمایا کہ تیری وزارت عظمیٰ کے سامنے اگر کوئی بندہ کرسی رکھ کے بیٹھ جائے، تو کہتا ہے وہ غدار ہے یا پاگل ہے. تیری کرسی کی حیثیت کیا ہے؟ میں مقام محمود اور شفاعت کبریٰ والے نبی کی بات کر رہا ہوں. ان کی مقام نبوت کے سامنے ایک بندہ آ کر پاگل ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ اور پاکستان کی اسمبلی سے وہ قانون پاس نہیں ہونا چاہیے؟ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کوششوں سے 1974 کے اندر پاکستان کی اسمبلی سے وہ قانون پاس ہوا، 73 کے آئین کا حصہ بنا، اور آج بھی وہ آئین کے اندر موجود ہے. اور اس آئین کی وجہ سے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں اور قیامت تک کافر رہیں گے جب تک کہ یہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. اور زندہ باد. اور آخری بات عرض کر دوں، 1900 کی تاریخ، لاہور کا ریلوے اسٹیشن، اہل سنت کے سروں کا تاج ایک سید زادہ جو حضرت غوث اعظم کی اولاد بھی ہے، وہ اترے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر. چیلنج کیا ہوا تھا مرزا قادیانی کو مناظرے کا. شیعہ بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، دیوبندی مسلک والے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، اہل حدیث مسلک کے بھی کوئی پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے کہ آج یہ گولڑے کا تاجدار پیر مہر علی شاہ مرزائیوں کو جواب دے گا. لیکن مرزا نہ آیا نہ اس نے آنا تھا. مناظرہ کیا تھا؟ ابھی مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ بات یاد رکھیں. جب تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے چیلنج کیا، ابھی تک اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہا میں عیسیٰ ہوں. آپ نے اس کو چیلنج کیا، کتابیں بھی لکھی، اور اس کے بعد مناظرے کا چیلنج کیا. پہلے اس نے کہا کہ مناظرہ ہم کریں گے لکھ کر. کیسے؟ کہا سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے، جو بہترین تفسیر لکھے گا وہ بھی سچا، اس کا دعویٰ بھی سچا. حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے منظور ہے، لیکن تم قلم اپنا خود اپنے ہاتھ سے چلاؤ گے اور مہر علی صرف قلم کو حکم دے گا اور قلم خود لکھے گا. اب اس نے صورتحال کو بدلا. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں، دوسری بات ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں لکھتے، ایک اور کام کرتے ہیں. وہ کیا؟ اس نے کہا ایسا کرو، ایک لولا لنگڑا لے کر آتے ہیں، میرے علی تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں. جس کی دعا سے وہ لولا لنگڑا ٹھیک ہو گیا وہ بھی سچا، اس کا دعویٰ بھی سچا. حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تو لولے لنگڑے ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے، اگر مردے بھی زندہ کرنے ہونا تو مہر علی حاضر ہے. لولے لنگڑے کا کیا مسئلہ ہے؟ مردے زندہ کرنے ہوں تو مہر علی موجود ہے یہاں. جس وقت آپ نے یہ بات کی تو لوگ کہتے ہیں حضرت تاجدار گولڑا کے یہ جو بال تھے نا، جوش کی وجہ سے عزت رسول پر پیرا دیتے ہوئے اس قدر جذبہ تھا، یہ بال یوں کھڑے ہو گئے، زلفیں آپ کی بکھر کر کھڑی ہو گئیں.
لوگوں نے آپ کی پشت پر تھپکی دے کر کہا حضور شریعت تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، اس لیے کہ اگر مرزا نے یہ بات کر دی کہ آپ مردے زندہ کر کے دکھائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تاجدار گولڑا نے فرمایا لوگو کٹی قلعے دے زور تے کد دیے، میں نے یہ بات ویسے نہیں کی، مجھے نبیوں کے امام نے پیغام بھیجا ہے، میرے علی مردے زندہ کرنے کا اعلان تو کر، اگر اس نے کہا مردے زندہ کرو تو مردے زندہ کر کے میں دکھاؤں گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور اس میں اگر ذکر نہ کروں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے موت کی کال کوٹھڑی میں چلے گئے، آپ کی شلوار سے زار بند نکال دیا گیا تھا کہ کہیں آپ خودکشی نہ کر لیں، آپ نے فرمایا پاگلو جب حضور کی عزت اور ناموس پر موت آ رہی ہے تو میں نے حرام موت ضرور مرنا ہے، دنیا سے جانا تو ویسے بھی ہے، تو اگر حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان کا نذرانہ دے دوں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ جیل سے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے، جب آپ کو قیدیوں والا لباس پہنایا گیا، لباس تنگ ہو گیا تو جیل کے سپرڈنٹ نے کہا عجیب بات ہے، لباس پہنایا ہے، لباس تنگ ہو گیا ہے، لوگ آ کر کمزور ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سزائے موت سے ڈرتے ہیں، آپ کو کس بات کی خوشی ہے؟ آپ پھولتے ہی جا رہے ہیں۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں حضور کی ختم نبوت پر جان کا نذرانہ پیش کرنے لگا ہوں، پھانسی کے پھندے پر جھولنے لگا ہوں، تو یہ ہمارے علماء کی تاریخ ہے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور میں آخر میں اگر ذکر نہ کروں کیونکہ تاریخ بڑے نام ہیں اس میں، لیکن ایک نام ضرور کروں گا، صدیوں بعد وہ جن علماء کا ذکر ہم سنتے تھے، جن کو ہم نے دیکھا نہیں تھا، ان کی تاریخ کو اگر کسی بندے نے تازہ کیا ہے تو وہ تھا جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر قادیانیوں کے ایوانوں تک اس آواز کو پہنچایا کہ اب ختم نبوت پر بات سوچ سمجھ کر کرنا، اب امت کے بچے کو اس رضوی بابے نے یہ درس پڑھایا ہے کہ تمہاری جانیں بعد میں ہیں، اولاد بعد میں ہے، حضور کا عقیدہ ختم نبوت پہلے ہے، اور یہ ختم نبوت کا نعرہ پہلے بھی لگتا تھا، لیکن اگر امریکہ کے واشنگٹن ہاؤس تک، برطانیہ کے ایوان اقتدار تک، قادیانیت کے ان ایوانوں تک اور انڈیا کے ان باطل خانوں تک اگر ختم نبوت کا یہ پیغام کسی نے صحیح معنوں میں پہنچایا ہے تو اس کو خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ اب آخری بات، سن لے، آج امت کا بچہ اگر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے تو کسی کو لہجے سے اختلاف ہو سکتا ہے، انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تو آج ہر مسلک کا بندہ مان رہا ہے۔ اس بندے نے معذوری کے باوجود جس طرح حضور کی عزت پر پیرا دیا، بڑے صحت مند بھی اس طرح بات نہ کر سکے۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو اہل سنت کی تاریخ سے جوڑیے۔ آج ہمارے درسی کتب، نصابی کتب نہیں بتائیں گی کہ ختم نبوت کی تاریخ میں کس نے کتنا حصہ لیا۔ اب میں وہ بات یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ وہ لوگ جو آج ٹھیکیدار بنے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ان کا کردار اس وقت کیا تھا۔ ہمارے سر پر تاج سجا ہوا ہے بریلی کے تاجدار کا، مولانا غلام دستگیر قصوری کا، تاجدار گولڑا کا، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا، مولانا عبدالستار خان نیازی کا، شاہ احمد نورانی کا اور امیر المجاہدین کا۔ ہم سر اٹھا کر فخر سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہر دور کے اندر ہم نے حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔